السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، کل ہم نے یہاں سے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز، نعوذ باللہ۔ اچھا، اس میں پھر یہ بتایا گیا تھا کہ جو ابو لہب ہے اس کا جو بیٹا ہے عتیبہ، جب قریش کو دیکھ کیا کہ بھائی ابو طالب تو مان نہیں رہے ہیں، اپنے بھتیجے کو سمجھا نہیں رہے اور کسی طرح سے یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو اب ان لوگوں نے قتل کی تجویز بنانا شروع کی۔ تو جو ابو لہب کا بیٹا تھا عتیبہ، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کا سوچا، تو وہ ان کے اوپر مسلط ہو گیا اور ان کا کرتا پھاڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک شیر جو ہے اس نے اس پر اٹیک کیا اور اس کو ختم کر دیا عتیبہ کو۔ اور بددعا دیتے ہی عتیبہ کو ایک فیلنگ آ گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا مجھے لگ سکتی ہے، اور پھر حالات ایسے ہوئے کہ واقعی میں اس کو شیر نے ختم کر دیا۔ پھر آگے بتایا گیا ہے کہ اچھا، پھر جو ہے اس کے بعد ابو جہل کا ذکر آیا ہے کہ اس نے ایک بھاری پتھر لے کر کھڑا ہو گیا کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں جائیں گے تو میں ان کے سر کے اوپر ہی پتھر ڈراپ کر دوں گا تاکہ وہ ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو پھر جو ہے جیسے اس نے پتھر اٹھایا، سجدے میں گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پتھر اس کے ہاتھ میں ایک طرح سے چپک سا گیا، وہ اس سے گرایا نہیں جا رہا تھا، اور وہاں پر اس کو ایسا فیل ہوا کہ اس کے سامنے کوئی اونٹ آ گیا ہے، اور وہ اونٹ بھی تھوڑا ایسا تھا کہ اس کی جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے اس نے نا، تھوڑا ڈفرینٹ سا تھا۔ تو پھر جو ہے اس کو ڈر لگا کہ یہ اونٹ مجھے کھا نہ جائے، تو اس نے پتھر ڈراپ نہیں کیا۔ پھر بعد میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کہ ابو جہل کو دھر پکڑتے اگر وہ جو ہے ڈراپ کرنے کی کوشش کرتا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بتایا گیا ہے وہ والا قصہ عقبہ بن ابی معیط کا، کہ اس نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں مطلب اپنا کپڑا ڈالا اور کھینچنے کی کوشش کی تاکہ ان کا گلا گھٹ جائے، نعوذ باللہ۔ تو پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو پروٹیکٹ کیا اور اس کو جو ہے دھکا دے کر گرا دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ بھی کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ بس یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو یہاں تک کل ہم نے پڑھا تھا۔ اب آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، تو کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو بتائیے گا۔ جی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں۔ پڑھو۔ جی پڑھیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مکروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ان کے حمزہ اسلام حضرت حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے اخیر کا ہے، اور یہ اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذوالحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوئی صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوئی صفا پر واقعہ اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے
کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر خاموش مریم کر آپ کی دیا۔ آواز کٹ گئی ہے۔ آ رہی ہے؟ ہیلو، آپ لوگ کو آ رہی ہے مریم کی آواز یا میرے پاس کٹ گئی ہے؟ آ رہی ہے۔ چلو مسئلہ اور ہے تو کوئی اور پڑھ لے فرحین، پھر ریکارڈنگ چل رہی ہے نا۔ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ پلیز کوئی رپلائی کریے گا ہاں کہ میرے پاس آواز تو آ کٹ رہی ہے، گئی۔ ٹھیک ہے آواز۔ کیا آواز نہیں آ رہی؟ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے۔ اسکرین شیئرنگ چلی گئی۔ جی جی میں اس کو دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں، سوری۔ فرحین اگر میری آواز صحیح نہیں آ رہی تو کسی اور سے کو یہاں سے پڑھ لے۔ نہیں وہ میرے پاس صحیح نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کیا چکر تھا، میں ایک منٹ دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں۔ یہاں پہ جی مریم کنٹینیو کریں۔ کہاں تھے؟ ہاں، اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ یہاں پہ حضرت حمزہ کا بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ مطلب یہ سارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، یہ ابو طالب کا بھی آیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ سب جو ہے وہ بہت پیار کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ جب کوئی ان کو تکلیف سنتے تو بھڑک اٹھتے تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا، یہ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب تھے، اور یہ بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا جگری دوست، اس طرح کی ان کی آپس کا ریلیشن تھا۔ تو وہ انہوں نے جب وہ ابو جہل کی سنی کہ اس نے کیا حرکت کی ہے، اس طرح تکلیف پہنچائی ہے، تو وہ اس ٹائم اسلام لائے نہیں ہوئے تھے، لیکن اتنا ان کو جوش آیا اور اتنا ان کا جذبہ ہوا بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، کہ انہوں نے اعلان ہی کر دیا کہ میں نے آج سے اس کا دین بھی قبول کر لیا ہے۔ تو وہ پھر ابو جہل کو لگا، اور تھے بہت بہادر۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مشہور تھے نا کہ بہت بہادر جوان تھے اس زمانے کے، کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ان کو چھیڑنا یا ان سے پنگا نہیں لے سکتا تھا۔ تو ابو جہل کا بھی یہ ہوا کہ وہ بھی گھبرا گیا، اس نے کہا کہ بھئی اس کو جانے دو، اس کو خاموش ہی چھوڑ دو، تو میں نے واقعی غلطی کر دی تھی، اس لیے اس سے نہ ہی لڑائی کریں تو بہتر ہے۔ ابتداً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ اسلام، ابو عمارہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کی کنیت ہوگی، ہاں ان کی کنیت۔ ابو اور جو ہوتا ہے وہ کنیت ہی ہوتی ہے نا، وہ ان کو ایسے ہی پکار رہے ہیں۔ ہاں اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ نام سے زیادہ کنیت سے پکارتے تھے۔ ابتداً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پہ تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت آگے کیا لکھا ہے؟ وقت حاصل کی، قوت حاصل کی، ہاں عزت و قوت حاصل کی۔ آگے پڑھو۔ جی جی ایک پیج اور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ظلم اور طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گھمبیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا۔
جس کی زیادہ حیرہ کن تھی۔ مطلب یہی بتا رہے ہیں کہ وہ اب حضرت عمر کی ذکر آ رہا ہے نا کہ تعریف کر رہے ہیں کہ ایک اور ایسا برا تھا اور ایک اور ایسا بندہ اسلام لے آیا تھا جو کے لیے حیران کن بھی تھا، لیکن سب بہت پریشان بھی ہو گئے تھے اس پہ۔ یعنی حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی رضی تعالیٰ نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی تعالیٰ عنہ نیچے ریفرنس دیے میں ساروں کو، اور حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی کہ مضبوط لوگ ہیں اس علاقے کے، کوئی ایک اسلام لے آئے گا تو ہمیں بڑی سپورٹ ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا مریم، آپ کی نا آواز کٹ رہی ہے۔ سلیکشن ہے نا، جس کو سلیکٹ کر لے حرام۔ اچھا آپ کسی اور سے پڑھا لیں۔ جی جی جی، کوئی اور صحیح۔ جی کوئی اور ریڈ کرنا چاہے گا آگے سے؟ میں پڑھوں؟ صابرہ، جی جی بالکل۔ میں اچھا صابرہ جی آپ ریڈ اسی پیج کو پڑھنا ہے نا؟ جی، یہ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، یہاں سے پڑھ لیجیے گا، یعنی کہ 5ویں لائن ہے یہ۔ جی، اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزیں ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور جذبات اور احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے یعنی کہ غصیلے اور جذباتی قسم کے انسان تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں میں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں ہیں، یعنی ان کی اپنی ایک اندرونی جنگ ہے جو ان کے اندر چل رہی ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو و لعب کے دل دادا تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کی خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اچھا، یعنی کہ یعنی وہ مسلمانوں کو جس طرح مسلمان فیس کر رہے تھے نا تمام مصائب کو ان دنوں کے اندر، وہ لوگ اس چیز کو بڑی یعنی کہ پسند بھی کرتے تھے، اس چیز کو وہ اندر اندر پسند کرتے ہوں گے، ظاہر اندر اظہار تو اندر نہیں پسند کرتے تھے، بظاہر اظہار نہیں کرتے تھے اس کا۔ پھر ان کے اور اندر جو ان کسی کے بھی آباء و اجداد تھے ان کو بھی مطلب ویلیو دیتے تھے کہ ان کی بھی رسم ہے، اس کا بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مطلب وہی اندرونی جنگ جو آپ نے کہی وہ چل رہی تھی کہ بھئی وہ بھی صحیح ہے اور یہ کیسے اتنا بہادری سے لڑ رہے ہیں اور اتنی کم لوگ ہیں، تو ان میں کہاں سے اتنے وہ آ رہی ہے نا طاقت ہمت، تو وہ امپریس ہوتے تھے ان سے کافی۔ جی، پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا، یعنی عقل رکھتے تھے وہ، ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو عقل نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، سچ کو وہ جانتے تھے۔ تو جو رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے، اس لیے ان کی کیفیت دم ماشا دم میں تولا کی سی تھی۔
यानी वो कभी पलट जाते थे एकदम से और फिर वापस अपनी उसके ऊपर चले जाते थे रविश पे, कि अभी भड़के और अभी ढीले पड़ गए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा के अच्छा एक इस्लाम सेकंड लाने के रुकिए ना, इसको हम अपने हम सबसे कनेक्ट कर सकते हैं ना कि जो है एक अल्लाह ताला ने हमारी फितरत उस तरह की बनाई है ना कि हमें रियलाइज हो जाता है कहीं ना कहीं कि कुछ गलत हो रहा हो ना, तो अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ गलत हो रहा है। अब आप चाहें तो उसको नजरअंदाज कर दें कि नहीं नहीं भाई जो जैसे चल रहा है सही है, इतना हमें इतनी जरूरत नहीं है कि हम हक को तलाश करें, हक तक पहुंचे। तो ये हर इंसान के अंदर ये आवाज जरूर आती है। तो जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बता रहे हैं क्या आती थी, फिर वो दोबारा से पलट जाते थे, फिर आती थी, तो उस वहां ही हमें स्टॉप होना होता है और सोचना और फिक्र करना होता है, तो समझ आता है कि हाँ ये चीज है। तो ये है, सबके अंदर आवाज आती है ये। जी, यानी जैसे लेकिन खैर मैं और यहाँ शर पे दोनों चीजें जमा होती हैं ना, खैर और शर हम्म दोनों जमा होते हैं इंसान में। तो फिर हम्म इंसान ने उस वक्त डिसीजन लेना होता है जब उसको किसी सिचुएशन को फेस कर रहा होता है, तब उसने डिसीजन लेना होता है मैंने शर की तरफ जाना है या खैर की तरफ जाना है। तो ये जबरदस्त इस्लाह जो जबरदस्त। है अल्लाह ही की तरफ से होती है, वो ही हिदायत देता है इंसान को। तो बेशक। जिसको हिदायत मिल जाती है तो वो खैर की तरफ चला जाता है, और जिसको हम्म हिदायत नहीं मिलती तो वो शर की तरफ चला जाता है। बेशक। बस मैं आप कुछ कहना चाह रही है? हाँ, मैं बस दो पॉइंट्स जो मेरे जहन में आ रहे थे। एक तो ये कि असल में हम आदी होते हैं ना बचपन से जिन चीजों को देख के बड़े हो रहे होते हैं, जो हमारे बिलीव्स होते हैं, तो वो एक इम्यून होता है ना इंसान। तो उससे निकलने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है इंसान को। लेकिन एक फितरतन भी, एक जैसे मेंशन हुआ हुआ है ना कि बहादुरी, सिर्फ वो वाली बहादुरी नहीं कि आप फिजिकली बहुत बहादुर है, एक अंदरूनी बहादुरी भी होती है। और यही जो हम्म जंग होती है ना इंसान के अंदर के सही गलत, उसमें वो कभी बहादुरी से आप उसको फेस कर जाते हैं, जो लॉजिकल लग रही है ना बात, जो समझ आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट निशानियां हर चीज, हम्म तो कहीं आप उसको हम्म उसको फेस कर जाते हो। कभी आप जो है वो उस तरह से वो चीज आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही होती। लेकिन जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और हजरत उमर दोनों के लिए मतलब दुआ मांगी ना कि किसी को भी अल्लाह ताला सपोर्ट के लिए, एक मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी सपोर्ट हो जाएगी। तो एक चीज जो मेरे दिल में बार बार आ रही है कि कभी कभी होता है कि हम जानते बूझते, एक नियत भी होती है ना, जानते बूझते उस आवाज को दबा देते हैं और नहीं आगे बढ़ते। यानी कि एक जो स्टेट होती है ना सुन हो जाने की, तो फिर आप उस हम्म चीज को नहीं जा पता होता है आपको, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना। और एक होता है जो पता होता है और वो कंफ्यूज होता है, आगे पीछे हो रहा होता है। तो एक ये शायद स्टेट होती है जिस पे अल्लाह ताला फिर देखते हैं कि मैं किसका हाथ पकड़ूं और किसको हिदायत, मतलब किसको दे दूं कर दूं। क्योंकि हम जैसे हम्म। जानबूझ के जब ढीठ बन जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी रस्सी और ढीली कर देते हैं ऐसे मामलात में। हाँ। अच्छा एक चीज और ये ना, क्योंकि मतलब नई सी चीज थी ना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल ली जाए तो उनके लिए एक नई सी चीज थी ना इस्लाम को कबूल करना, पूरे अकीदे अपने चेंज करना। तो मेरे ख्याल से नई चीज बुरी हो या अच्छी, दोनों जब आती है ना इंसान हिचकिचाता है शुरू में करते हुए, हाँ, इवन बड़े से बड़ा गुना, चेंज छोटे से छोटा गुना। हम्म। तो चेंज और कंफर्ट लेवल से बाहर आना एक नेचुरल हाँ, इंसान के लिए मुश्किल होता है ना, चेंज पहली दफा एक्सेप्ट करना नहीं बड़ा कर मुश्किल हो जाता रहा है। है। हाँ बिल्कुल, वही हिम्मत करके कदम रखना होता है। तो वही अल्लाह ताला कहते हैं ना, एक कदम तो रखो मेरी तरफ, बस उसके बाद फिर अल्लाह ताला इतना ज्यादा मदद करते हैं। लेकिन आप कदम भी नहीं रखेंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है, फिर मुश्किल हो जाते हैं ना सब मामला। चले, अच्छा डिस्कशन हो गया। जी आगे कंटिन्यू करिए। जी, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम लाने के मुतालिक तमाम रवायात का खुलासा मा जमा व तत्बीक ये है कि एक दफ़ा इन्हें घर से बाहर रात गुजारनी पड़ी। वो हरम शरीफ तशरीफ लाए और खाना काबा के पर्दे में घुस गए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और सूरा पेज बस नहीं आपके पास चेंज नहीं हुआ पेज? नहीं नहीं थोड़ा सा स्क्रीन को लेफ्ट राइट स्वाइप करिए। आ गया चेक करिए। अब चेंज हुआ है। ठीक। सूरह अल हाका की तिलावत फरमा रहे थे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान सुनने लगे और इसकी तालीफ पर हैरत ज़दा रह गए। यानी कोई तालीफ को एक्सप्लेन करेगा? तालीफ तालीफ, हाँ ये वर्ड
तालीफ नहीं, मुझे नहीं पता, किसी और को पता है? आई थिंक एक्सप्लेनेशन, वजाहत हाँ, आगे या पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से फिर समझ आ जाएगा। हैरत ज़दा रह गई। इनका बयान है कि मैंने अपने जी में कहा, खुदा की कसम ये तो शायर है, जैसे कि कुरैश कहते हैं। लेकिन इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून। ये एक बुजुर्ग रसूल का कौल है, ये किसी शायर का कौल नहीं, तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। यानी जो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रही थी, जैसा हजरत उमर अपने दिल में सोच रहे थे, अल्लाह ताला डायरेक्ट जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत में हजरत उमर को दे रहे थे, जैसे जैसे वो सुभान सोच रहे अल्लाह, थे। देखिए कैसे अल्लाह ताला की लेकिन मदद सुभान आती है अल्लाह, ना। हाँ, तालीफ देखिए के ना, माने होते हैं टू ब्रिंग टुगेदर, लाइक टू रिकंसाइल, टू ब्रिंग टुगेदर। तो किस तरह से वो सुभान दूसरे से जुड़ के आ रही थी ना, तो दैट ही वाज सरप्राइज्ड कि वो ओके, अच्छा इट्स अच्छा मीन अच्छा। तरतील के हाँ साथ। जी। हजरत उमर हम्म, रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने अपने जी में कहा, ओहो ये तो काहिन है। लेकिन इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वला बिकौल काहिन कलीलन मा तज़क्करून तंजीलुन मिन रब्बिल आलमीन। ये किसी काहिन का कौल भी नहीं, तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह। वाकई में कितनी हैरतज़दा बात है ना। इसी तरह अल्लाह ताला बिल्कुल मदद करते हैं, इंसान बढ़े ना आगे। ऐसी होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट बातें अल्लाह ताला हमारे दिलों में डालते हैं, इतना चेंज हो जाते हैं फिर हम सब। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब बिल्कुल फरमाए इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इस वक्त मेरे दिल में इस्लाम जागजी हुआ। ये पहला मौका था कि हजरत उमर रदी अल्लाह अच्छा, ताला अन्हु के दिल में ये नीचे हाशिया आ गया है 66, ये भी रीड कर दिएगा साथ में। अ, तारीख उमर बिन अल खिताब लाबिन अल जौजी इब्ने इसहाक ने अता और मुजाहिद से भी तकरीबन यही बात नकल की है। अच्छा, अलबत्ता इसका आखिरी टुकड़ा इससे मुख्तलिफ है। इसके लिए उन्होंने सीरत इब्ने हिशाम और खुद इब्ने जौजी ने भी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी के करीब करीब रवायत नकल की है, लेकिन इसका आखिरी हिस्सा भी इस रवायत से मुख्तलिफ है। अच्छा देखिए अच्छा तारीख सही। उर्दू, यानी ये दो बुक्स उन्होंने कहा है रेफरेंस कि के ये तौर पे आप बताइए। इसको, हाँ, रेफरेंस से रीड कर सकते हैं आप। ठीक है ठीक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि इस वक्त मेरे दिल में इस्लाम जागज़ी हुआ। ये पहला मौका था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में इस्लाम का बीज पड़ा, लेकिन अभी इनके अंदर जाहिली जज्बात, तकलीदी असबियत और आबाओ अजदाद के दीन की अजमत के एहसास का छिलका इतना मजबूत था कि नेहा खाना दिल के अंदर मचलने वाली हकीकत के मगज पर गालिब रहा। इसलिए वो इस छिलके की तह में छुपे हुए शऊर की परवाह किए बगैर अपने इस्लाम दुश्मन अमल में सरगर्दा रहे। यानी उनको महसूस हो चुका था कि यही दीन सच्चा है, और यानी वो अंदर से महसूस कर चुके थे, यानी खैर उनके दिल में आ चुकी थी। हम्म लेकिन जो हम्म उनको एक आबाओ अजदाद का जो चल रहा था सिलसिला शुरू से, वो इतना गालिब था कि वो इस चीज हम्म को, उस वक्त वो चीज उनकी दब गई अंदर, वो उसको, हम्म यानी उसको जाहिर नहीं कर सके। फिर इनकी हम्म, तबीयत की सख्ती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फर्ते अदावत का यह हाल था कि एक रोज खुद जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े। बस अच्छा इतने ही तो मैं रीड कर देती हूँ, वरना फिर कोई और करना चाहे तो। जी, कोई और करना चाहे तो बता दीजिए, नहीं तो हमें तो मजा आ रहा है आपकी रीडिंग। अच्छा, लेकिन अभी अच्छा, रास्ते मुझे ही में थोड़ा थे सा कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर कर दिएगा कि यहाँ पे था ना कि अच्छा, मतलब उनके अंदर जज्बात आ चुके थे इस्लाम के, मतलब हक पहचानने लगे थे, लेकिन फिर भी वो एक दुश्मनी का जज्बा तो था ही ना, क्योंकि इस्लाम दुश्मन तो वो थे। तो वो इसीलिए जी निकले थे जी ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तलवार लेकर, कि वो कंफ्यूज हो रहे थे ना बहुत ज्यादा, उनके अंदर वो एक जंग चल रही थी ना। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि जी इस्लाम ले आए थे, लेकिन फिर तो जाहिर है फिर तो नहीं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार लेके जाना था ना। तो वही अंदर मतलब कैफियत एक मिली जुली सी थी उनके अंदर ना।
یعنی ان کی سختی تھی نا طبیعت کی، ایک چیز پہ کسی چیز کے اوپر سختی سے کاربند ہو جانا اور پھر اسی پہ قائم رہنا، بھلے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. لیکن آپ یہ چیز غور کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اسلام کو قبول کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ انہوں نے لڑی اپنے آپ سے، کیونکہ وہ ان کی طبیعت جو سختی تھی ان کی طبیعت کی، وہ اس چیز کو اس طرف مائل نہیں ہونے دے رہی تھی. حالانکہ وہ حق کو جان چکے تھے لیکن وہ مائل نہیں ہونے دے رہی تھی سختی، اس لیے انہوں بہت یعنی کہ ایک جنگ، سخت جنگ اپنے آپ سے لڑنے کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے. آپ یہاں تک دیکھیں نا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یعنی کہ قتل کرنے تک کا ارادہ کر لیا کہ میں انہیں قتل کر جی دیتا ہوں. جی بس میں آپ کچھ اور کہنا صلی چاہوں گی. اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی نا ان کو، انہوں نے دعا بھی تو مانگی تھی، مطلب جی فیکٹ ہے بالکل نا کہ نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے. بالکل، صحیح صحیح صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی آپ کے اسلام قبول کرنے کے لیے. لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام عدوی سے یا بنی زہرا یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہوگی. آئی تھنک یہ قبیلوں کے نام ہیں قریش کے یا عرب صحیح. کے. اس نے تیور دے کر پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرا سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو. اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں. یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن اور بہنوئی کا رخ کیا. وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب کا معمول تھا. جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے. ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات سن چکے تھے. چنانچہ پوچھا یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنی بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا. ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی. بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی. کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو. تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیجیے گا، یہ ساری جو باتیں 20 پیج پہ ہوں یعنی جب گی. سب سے حضرت جی جی آپ جی کر دیجیے. جی میں کر دیتی جی. تلوار لے کر تو نکلے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن جو ہے وہ کچھ لوگ ان کو راستے میں ملے اور انہوں نے کہا کہ تم کیا لکھے بنو ہاشم اور بنو زہرا سے کیسے، یعنی کہ ان کے قبیلے کے لوگ تھے نا، تو ایسے تو نہیں ہوتا تھا وہاں کے بس قتل کر دیا تو کوئی کچھ پوچھ بھی نہیں رہا ہے. تو وہاں تو بہت زیادہ ان چیزوں کو امپورٹنس دی جاتی تھی نا. انہیں یہی تھا کہ بھائی تم بچو گے کیسے، اس طرح قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اتنا بڑا کام. تو ابھی تک یہ لوگ اسی لیے تو قتل نہیں کر پا رہے تھے، انہیں ڈر تھا نا کہ ابو طالب اتنا زیادہ حمایت کرتے ہیں اور سب، مطلب بہت ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا جنہوں نے بھی قتل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ بڑا حیران تھے کہ اتنی ہمت سے جا رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی بہن اور بہنوئی بھی بے دین ہو چکے ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو پہلے میں ان کی خبر لے لیتا ہوں، پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا. تو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے حضرت خباب رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، تو وہ جو ہے انہوں نے جب دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا روب دبدبا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی تھی تو ان کے بہنوئی بالکل اندر چھپ گئے کہ بھئی ان کو نہ پتہ چلے کہ وہ دین پر آ گئے. تو پھر جو ہے وہ اندر چلے گئے، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو دونوں ہی اسلام لے آئے ہیں. تو انہوں نے پھر کیا بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ہمارے بہن کو تو انہوں نے میرے خیال سے تھپڑ کا بتایا مارا تھا، ان کا چہرے پہ پورا انہوں خون آ نے گیا تھا. کہ بہنوئی نے پہلے کہا نا کہ اگر عمر اگر تمہارے دین کے بجائے کوئی اور دین برحق ہو تو پھر ان کو غصہ آ گیا اور ان پہ لپک گئے اور ان سے مطلب ہاتھا پائی کری. تو پھر ان کچل کی دیا ان بہن کو جب جب بچانے بتایا. لگی نا، ہاں بہن ہاں بچانے لگی تو ان کو بھی تھپڑ مار دیا. تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ جیسے غصے اور غم کی کیفیت میں آ کے انہوں نے جو ہے نا علل اعلان جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھ کے سنا دیا ان کو کہ ہے ہی ایسا ہی ہے. جو پوچھ رہے تھے ہاں نا وہ اس سوال میں پورا تو اس پورا کا لہو جواب بھی دے لہان. دیتی ہوں میں. ہاں 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 مطلب دیکھیں خاتون تھی، ایک ہوتا ہے نا کہتے ہیں نا مردوں میں بڑی ہمت ہوتی ہے سب، ان کے بھائی اور ایسی پرسنالٹی والے بھائی، انہوں نے ان کے منہ کو لہو لہان کر دیا، خونم خون کر دیا، لیکن وہ اتنا ان میں ہمت تھی. یعنی کہ عورتوں میں ہوتی ہے بالکل نا، ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت ہمت ہوتی ہے. تو انہوں نے اتنا علل اعلان وہی کلمہ پڑھا. مطلب یہ تھا نا وہ اس وقت چپ ہو سکتی تھی کہ چلو بھائی اتنی مارم کٹائی ہو رہی ہے، اتنا برا ماحول ہو گیا ہے، بس اب میں خاموش رہوں، لیکن نہیں، کتنی ہمت تھی ان میں کہ اتنا علل اعلان انہوں نے کلمہ پڑھا کہ میں مطلب گواہی دیتی ہوں. ٹھیک ہے، مطلب وہ بول رہی ہے عربی میں اپنے بھائی کے سامنے، میں گواہی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کتنی ماشاءاللہ ہمت کی بات ہے. اور پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فیلنگ آئی، مطلب انہیں شرمندگی سی ہوئی کہ مطلب اپنی بہن کے ساتھ ایسے کر دیا، پھر بھی یعنی کہ کوئی بات ہے، انہیں حق فیل ہوا. تو انہوں نے کہا مجھے بھی دو، میں بھی اب یہ پڑھوں جو تم لوگ پڑھ رہے ہو. تو اچھا یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اوپر جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو دو مطلب مینشن جو ہے نا وہ دو چیزیں، ایک تو کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی، یا تو ان سے ملاقات ہوئی تھی یا پھر بنی زہرا یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہوئی تھی، یعنی کہ اچھا ان اچھا دونوں میں اچھا سے کسی سے ہوئی تھی اس طرح سے. اچھا، یا یہ وہ والا ہے، وہ عربی والا ہوتا ہے نا، یا اللہ، یا میں سمجھتی ہوں وہ ہے یا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک سے ہوئی تھی. صحیح. اچھا اس کو پھر انشاءاللہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دعا کی طرف کنٹینیو کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا سامرا آپ نے، ہمیں بڑا مزہ آیا آپ کی ریڈنگ میں آج. اچھا جی، دعا کون کرائے گا؟ شکریہ، جزاک جزاک اللہ. جی آج دعا کوئی کرانا چاہے گا؟ چلے صحیح ہے. ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں، میٹنگ کو لیو کر کے دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں دعا کرا دیتی ہوں انشاءاللہ. میٹنگ کو لیو کر کے نا دوبارہ جوائن کر لیں تاکہ بیچ میں دعا اینڈ نہ ہو جائے.